فطرانہ سے متعلق پہلا سوال، یہ فرض ہے سنت یا نفل؟ تو فطرانہ فرض ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 984، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر من رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ واجب قرار دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فطرانہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو اس کا جواب بھی اسی حدیث میں ہے، علی کل نفس من المسلمین، ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ آزاد ہے، غلام ہے، یعنی مالک، نوکر، بڑا، چھوٹا، مرد، عورت، سب پر فرض ہے۔ جو زندہ ہے، مسلمان ہے تو فرض ہے۔ ہاں، فوت شدگان پر نہیں، لیکن اگر ان کے گھر والے ان کی طرف سے دیتے ہیں تو یقیناً اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور اسی طرح وہ بچہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں ہے، اس کا بھی واجب نہیں، لیکن گھر والے وارثین دیتے ہیں تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگلا سوال، کیا فطرانہ کے لیے مال کی کوئی حد ہونا ضروری ہے؟ یعنی کیا مالدار ہونا ضروری ہے، صاحب زکوٰۃ ہونا ضروری ہے کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے فطرانہ بھی اسی پر واجب ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو ان پر فرض ہوتی ہے جو صاحب استطاعت ہیں، یعنی اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچے اور اس پر سال گزرے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن فطرانہ کے لیے مال، نصاب، سال گزرنے کی کوئی شرط نہیں، اور اس کا وقت بھی اہم ہے، یعنی رمضان کا آخری دن سورج غروب ہونے سے پہلے اگر آپ کے پاس آپ کے کھانے پینے میں سے کچھ بھی زائد ہے تو آپ پر فطرانہ واجب ہے، اس کے لیے صاحب زکوٰۃ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ادائیگی قرض ضروری ہے یا فطرانہ؟ اب جس نے کسی کا قرض دینا ہے وہ قرض دے یا فطرانہ دے، یاد رہے جس نے کسی کا قرض دینا ہے اسے بھی چھوٹ نہیں، وہ بھی فطرانہ دے گا، کیونکہ قرض تو ہزاروں یا لاکھوں میں ہوتا ہے۔ فطرانہ نہ دینے سے قرض تو ادا نہیں ہوتا۔ ادائیگی قرض کے لیے مال ہونا ضروری ہے، لیکن ادائیگی فطرانہ کے لیے اپنی خوراک سے بچ جانا ضروری ہے کہ خوراک سے بچے تو بس دیں۔ فطرانہ کا وقت بہت اہم ہے۔ فطرانہ عید نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر عید نماز کے بعد دیں گے تو وہ عام صدقہ ہوگا، صدقۃ الفطر، یعنی فطرانہ شمار نہیں ہوگا۔ فطرانے کا ثواب حاصل کرنا یا فطرانے کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے عید نماز کے لیے جانے سے پہلے ہی فطرانہ ادا کر دیا جائے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ امر بها ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے عید نماز کے لیے جانے سے پہلے فطرانہ دینے کا حکم دیتے۔ اور صحابہ کرام کے حوالے سے صحیح بخاری میں ہے کہ وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ لِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْن، کہ وہ عید الفطر سے 1-2 دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ علماء کرام اس حوالے سے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آخری عشرے میں جب چاہیں دے دیں، البتہ عید نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، وگرنہ فطرانہ نہیں، عام صدقہ ہوگا۔ فطرانہ ہے کتنا؟ اس حوالے سے علماء میں تنوع ہے، مختلف آراء ہیں، کیونکہ سنت میں اناج ہے۔ اب مختلف علاقوں میں اناج مختلف ہوتا ہے، کہیں زیادہ چاول رائج ہیں، عرب میں زیادہ جو اور کھجور رائج تھی، ہمارے ہاں زیادہ گندم اور اسی طرح دیگر مکئی وغیرہ بھی، تو جو بھی اناج ہیں اس میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اور کتنے ہیں مقدار، تو اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ صاع کے ہیں، صاع، اور شیخ عثیمین 2.5 کلو کہتے ہیں، ابن باز احتیاطاً 3 کلو بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ استطاعت والا سب سے مہنگا اناج اللہ کی راہ میں فطرانے کے طور پر دے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہر ایک کے لیے 140، 150 اور 160 بتا دیے جاتے ہیں، تو یہ ترغیب دینا ضروری ہے کہ اناج میں سے 1 صاع یعنی 2.5-3 کلو بہتر ہے کہ اناج ہی دیں، کیونکہ اس سے پیٹ بھرتا ہے۔ اور البتہ رقم بھی دے سکتے ہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں، مگر ہر ایک صرف خانہ پوری کے لیے 150 نہ دے، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی پسندیدہ خوراک کے حساب سے جو افورڈ کر سکتا ہے وہ دے۔ جب اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اصل مقصد حاصل ہوتا ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وہ مقصد اور وہ ثواب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح الجامع میں فرمان،
زکوٰۃ الفطری طہرۃ للصائم من اللہو والرفث، کہ جو فطرانہ ہے وہ روزے دار کے لیے اس کی روزہ اور رمضان کی دیگر عبادات میں کمی کوتاہی کا کفارہ اور نفس کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ جیسے روزہ جسم کا صدقہ ہے، فطرانہ مال کا بھی صدقہ ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کس کو دیں؟ کیا جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہیں؟ تو بخاری مسلم میں ایک لفظ ہے طعمۃ للمساکین، یہ مساکین کا کھانا ہے۔ دیکھیں فطرانے کے حوالے سے دو کیٹیگریز ہیں، ایک تو لینے والی اور ایک دینے والی۔ جس کے پاس اپنے کھانے پینے میں سے کچھ بھی زائد ہے تو وہ تو ہے دینے والا، اس پر دینا فرض ہے، اور جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں وہ مساکین میں ہے اور وہ لینے والوں میں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی اسے اپنی استطاعت کے مطابق اعلیٰ اناج یا بہت زیادہ دیتا ہے تو اس میں سے اپنے خوراک سے بچ جانے کے حساب سے کم مقدار بھی فطرانے کی دے سکتا ہے۔